میں جدید طبی سہولیات کی فراہمی۔ بلاول بھٹو زرداری نے جناح اسپتال کراچی میں نئی سہولیات کا افتتاح کر دیا۔ صحت کی جدید سہولیات مفت فراہم کا یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو ہدایت۔ کہا کہ جناح اسپتال گڈ گورننس اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی مثال ہے۔ صحت کے شعبے میں سندھ حکومت بہت کام کر رہی ہے۔ ہم دعوے نہیں کام کرتے ہیں۔ سندھ میں عوام کو مفت اور معیاری علاج کی سہولت دے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پچوہو بھی اس موقع پر موجود تھے۔ بشرا بی بی اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے نجم ثاقب کی آڈیو لیک سے متعلق کیس۔ سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 فیصلوں کو معطل کر دیا۔ مزید کارروائی سے بھی روک دیا۔ ہائی کورٹ کے احکامات بھی معطل کر دیے۔ عدالت نے ریمارکس دیے۔ ہائی کورٹ کا 29 مئی اور 25 جون کا حکم اختیارات سے تجاوز ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس از خود نوٹس دینے کا اختیار نہیں۔ سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کی درخواست پر آڈیو لیکس کیس کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ پنجاب کے صارفین کے لیے سستی بجلی کے اعلان نے نئی بحث چھیڑ دی۔ سعید غنی نے کہا کہ بجلی سستی یا مہنگی کرنا وفاقی حکومت کا کام ہے۔ پنجاب حکومت نے 2 ماہ کے ریلیف کے لیے 45 ارب روپے دیے۔ یہ ریلیف سیاسی دکھاوا ہو سکتا ہے، لانگ ٹرم ریلیف نہیں۔ رہنما پیپلز پارٹی سعید غنی نے کہا کہ پنجاب حکومت نے اربوں روپے کے اشتہارات بھی دیے۔ ہم سولر کے ذریعے سستی بجلی پیدا کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ سنانے سے روک دیا۔ نیب کو نوٹس کر کے 21 اگست تک جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ٹرائل کورٹ 21 اگست تک کیس کا فیصلہ نہ سنائے۔ فیض حمید کی گرفتاری کا ڈرامہ مجھے ملٹری کورٹ منتقل کرنے کے لیے کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کے کمرہ عدالت میں غیر رسمی گفتگو۔ کہا فیض حمید کو وعدہ معاف گواہ بنایا جا رہا ہے۔ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن نہیں مل رہی۔ آپ کے ملٹری کورٹ منتقل ہونے سے پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی۔ صحافی کا سوال۔ عوام نے 8 فروری کو فیصلہ دے دیا۔ عوام اپنے فیصلے کے ساتھ کھڑی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا جواب۔ خیبر پختونخوا حکومت کی گڈ گورننس کمیٹی کو مزید 3 محکموں کے خلاف شکایات موصول۔ ذرائع کا کہنا ہے 3 محکموں کے خلاف انکوائری شروع کی جائے گی۔ تحقیقات مکمل ہونے پر رپورٹ وزیر اعلیٰ علی گنڈاپور کو پیش کی جائے گی۔ پنجاب کے صارفین کے لیے سستی بجلی کے اعلان نے نئی بحث چھیڑ دی۔ صوبائی وزیر بلدیات سعید غنی کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا بجلی سستی یا مہنگی کرنا وفاقی حکومت کا کام ہے۔ پنجاب حکومت نے 2 ماہ کے ریلیف کے لیے 45 ارب روپے دے دیے۔ بجلی ریلیف کے ساتھ پنجاب حکومت نے اربوں روپے کے اشتہارات بھی دیے۔ بولے 2 مہینے کی ریلیف سیاسی دکھاوا ہو سکتی ہے، لیکن لانگ ٹرم ریلیف نہیں۔ ہم سولر کے ذریعے سستی بجلی پیدا کر سکتے ہیں۔ مریم نواز نے پنجاب میں صارفین کو 14 روپے فی یونٹ ریلیف دیا۔ سندھ حکومت بھی بجلی بلوں میں ریلیف کی منصوبہ بندی کرے۔ رہنما MQM فاروق ستار کا مطالبہ۔ کہتے ہیں کراچی میں بجلی صارفین پر ظلم اور امتیازی سلوک کیا جاتا ہے۔ کراچی کے صارفین کے لیے بجلی بلوں میں 3 سے 5 روپے اضافہ کر دیا گیا۔ کیا کراچی پاکستان کا حصہ نہیں؟ کب تک امتحان لیا جائے گا؟ اسلام آباد کے پیمز ہسپتال میں منکی پاکس کا ایک مشتبہ کیس رپورٹ۔ منکی پاکس کا 47 سالہ مشتبہ مریض آزاد کشمیر کا رہائشی ہے۔ متاثرہ شخص سعودی عرب کے شہر جدہ سے پاکستان آیا۔ مانسون کا طوفانی اسپیل، موسلادھار بارشوں سے تباہی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ شدید بارشوں سے بلوچستان میں سنگین صورتحال۔ لاہور میں موسلادھار بارش، جل تھل ایک ہو گیا۔ سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی۔ شمال مشرقی پنجاب، خطہ پوٹھوہار، خیبر پختونخوا میں آج مزید بارش کا امکان۔ شمالی بلوچستان اور کشمیر، گلگت بلتستان میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بادل برسنے کی پیشگوئی۔ راولپنڈی، اٹک، چکوال، جہلم میں بارش کا امکان۔ ننکانہ صاحب، شیخوپورہ، ڈیرہ اسماعیل خان
اور خوشاب میں بھی بارش ہو سکتی ہے۔ طوفانی بارشوں کے باعث دریاؤں میں سیلابی صورتحال، ندی نالوں میں طغیانی، سندھ میں مہنجو دڑو کے قریب دریائے سندھ میں پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ، کچے کا علاقہ زیر آب، 10 سے زائد دیہات میں پانی داخل، متاثرہ علاقوں سے کشتیوں کے ذریعے لوگوں کی محفوظ مقام پر منتقلی۔ دریائے سندھ میں طغیانی کے باعث خیرپور میں 100 سے زائد سکول پانی میں ڈوب گئے۔ رجحان میں رود کوہی کا بڑا سیلابی ریلا داخل، علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کرنے لگے۔ جامپور میں رود کوہی کے سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی، زمینی راستہ منقطع، درجنوں افراد پھنس گئے۔ سکھر کی 77 سالہ تاریخ میں گزشتہ روز سب سے زیادہ 292 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ چند گھنٹوں میں تمام علاقوں سے نکاسی آب کا کام مکمل کر لیا گیا۔ میئر سکھر اور ترجمان سندھ حکومت بیرسٹر ارسلان شیخ کہتے ہیں، تمام ورکرز نے مسلسل کام کیا، مثبت تنقید کریں لیکن انتظامیہ کی محنت کو بھی سراہا جانا چاہیے۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں کے بعد پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ، وادی کاکان میں مہانڈری کے مقام پر پہاڑ سرکنے کے بعد وقفے سے لینڈ سلائیڈنگ ہونے لگی۔ قریبی گاؤں کے مزید 25 گھر خالی کرا لیے گئے۔ دریائے کنہار میں بننے والی مصنوعی جھیل کا بند توڑنے کا کام بھی جاری، جھیل میں پانی کی مسلسل سطح بلند ہونے لگی، مزید مشینری طلب۔ بلوچستان میں موسلا دھار بارشوں سے تباہی، صوبے میں بارشوں کے باعث 16 افراد جاں بحق، 11 زخمی ہو گئے۔ سیلابی ریلوں کے باعث 6 گھر مکمل منہدم اور 31 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا۔ پی ڈی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق طوفانی بارشوں سے 47 ایکڑ پر فصلیں اور 31 کلومیٹر سڑکیں متاثر ہوئیں۔ پاکستان سے فرار ہونے والے جرائم پیشہ افراد کے لیے خلیجی ممالک محفوظ پناہ گاہیں بن گئیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے حکم پر بیرون ممالک پناہ لینے والے جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن، ایف آئی اے اور انٹرپول نے ملزمان کو واپس لانے کے لیے اقدامات تیز کر دیے۔ رواں سال 98 ملزمان کے ریڈ نوٹس جاری، پولیس اور نیب کو مطلوب ملزمان نے دبئی اور سعودی عرب میں پناہ لی۔ جرائم پیشہ افراد نے یورپ، ملیشیا اور آذربائیجان میں بھی پناہ لے رکھی ہے۔ رواں مالی سال کے پہلے ماہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں بڑی کمی، جولائی میں جون کے مقابلے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 48% کم رہا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق گزشتہ ماہ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 16 کروڑ 40 لاکھ ڈالر رہا۔ جولائی میں برآمدات میں 2% کمی، درآمدات میں 4% اضافہ ہوا۔ ڈہرکی کے قریب M5 موٹر وے پر مسافر کوچ اور ٹرالر میں تصادم، افسوسناک حادثہ 8 افراد کی جان لے گیا، 8 زخمی۔ جاں بحق ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ پولیس کے مطابق حادثہ ڈرائیور کو نیند آ جانے کے باعث پیش آیا۔ چلاس میں وین کھائی میں گر گئی، 7 مزدور جاں بحق۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا حادثات پر دکھ اور افسوس کا اظہار، لواحقین سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت۔ لاہور کے علاقے شادراں میں ٹرک نے خاتون اور پولیس اہلکار کو کچل دیا، دونوں دم توڑ گئے۔ پولیس اہلکاروں نے ناکے پر ٹرک کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ خیرپور میں غیر معیاری اور ناقص دودھ پینے سے 7 افراد جاں بحق، واقعہ تحصیل پیٹ گوٹ میں پیش آیا۔ جاں بحق ہونے والوں میں 5 بچے شامل۔ واقعے پر وزیر اعلیٰ سندھ کا نوٹس، کمشنر اور ڈی آئی جی سکھر کو تحقیقات کر کے تفصیلی رپورٹ دینے کی ہدایت۔ اے ٹی ایم اور آن لائن لین دین کی بندش سے متعلق افواہوں کی تردید، نیشنل کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم نے ایڈوائزری جاری کر دی۔ اسٹیٹ بینک اور متعلقہ شراکت داروں نے چھان بین کی، اے ٹی ایم یا آن لائن لین دین کی بندش میں کوئی صداقت نہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں چوہوں کی بھرمار، سی ڈی اے نے چوہے پکڑنے کے لیے انوکھا منصوبہ بنا لیا۔ ذرائع کے مطابق چوہوں کو پکڑنے کے لیے 12 لاکھ سے زائد کا بجٹ مختص، چوہے پکڑنے کے لیے شکاری بلیوں کی خدمات لی جائیں گی۔ امریکی وزیر خارجہ کا اسرائیل کا دورہ، اینٹونی بلنکن کی اسرائیلی حکام سے ملاقات۔ امریکی وزیر خارجہ نے غزہ جنگ بندی مذاکرات کو اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے لیے آخری موقع قرار دے دیا۔
एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के कत्ल के बाद ईरान इसराइल पर हमला कर सकता है। आज इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से भी मुलाकात करेंगे। एंटनी ब्लिंकन का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ता, गज़ा, यमन और सूडान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बरतानिया की जानिब से इसराइल को असलहा फ़रोख्त करने का मामला, बरतानवी दफ्तर ख़ारजा के अफसर मार्क स्मिथ ने इस्तीफ़ा दे दिया। बरतानवी दफ्तर ख़ारजा के अफसर ने अपने बयान में कहा, बरतानवी हुकूमत भी शायद इसराइल के जंगी जराइम में मुलव्विस है। बरतानिया का इसराइल को तसलसल से हथियारों की फ़रोख्त का कोई जवाज़ नहीं। गज़ा में इसराइल के जंगी जराइम रोज़ाना बढ़ रहे हैं। हुकूमत बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। गज़ा में इसराइल की दहशतगर्दी नारुखसती, हज़ारों निहत्थे फ़लस्तीनियों की कातिल सहूनी फ़ौज की वस्ती गज़ा में वहशियाना बमबारी। हमले में 9 फ़लस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। इसराइल ने गज़ा में ज़मीनी हमले का दायरा वसी करते हुए खान यूनिस और दीर अल-बलाह तक बढ़ा दिया। अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 40,099 हो गई। इसराइली फ़ौज के हमलों में 92,600 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। अमरीकी नायब सदर और सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को बुज़दिल करार दे दिया। पेंसिल्वेनिया में इंतखाबी मुहिम के दौरान खिताब में कमला हैरिस का कहना था कि 5 नवंबर को होने वाले सदारती इंतखाबात में उनका मुकाबला बुज़दिल उम्मीदवार से है। डोनाल्ड ट्रंप की सियासत का महवर सिर्फ मुखालिफिन को नीचा दिखाना है। भारत में लेडी डॉक्टर के साथ ज्यादती और कत्ल के वाक़े के खिलाफ मुजाहरे जारी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मामले का अज़खुद नोटिस दे दिया। दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई समेत कई शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी मोदी को खत लिख दिया। रवां साल का पहला सुपर ब्लू मून आज होगा। रात 11:26 पर पाकिस्तान में सुपर ब्लू मून शुरू होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नज़ारा किया जा सकेगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसानियत का दिन मनाया जा रहा है। आलमी दिन हमें इंसानियत से मोहब्बत, वफा और उनके दुख दर्द बांटने का दर्स देता है। ये दिन 19 अगस्त 2003 में बगदाद में जंग से मुतासर अफराद की खिदमत में मसरूफ़ 22 इमदादी कारकुनान की बम हमले में हलाकत की यादगार के तौर पर मनाया जाता है। सिर्फ लाहौर स्टेडियम नहीं, तीनों स्टेडियम्स वक्त पर मुकम्मल करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कज़ाफ़ी स्टेडियम में काम मुकम्मल कर लेंगे। हमारा कोई भी स्टेडियम आलमी मयार का नहीं, तमाम स्टेडियम्स मुकम्मल अपग्रेड होंगे। कज़ाफ़ी स्टेडियम की तज़ीनो आराइश एक चैलेंज थी। चेयरमैन पीसीबी ने कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के तरक्याती कामों का जायजा भी लिया। पाक बांग्लादेश टेस्ट सीरीज, राइट आर्म फास्ट बॉलर आमिर जमाल स्क्वाड से आउट हो गए। आमिर जमाल को काउंटी क्रिकेट खेलते हुए कमर की तकलीफ हुई थी। बांग्लादेश और पाकिस्तान का पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में शुरू होगा। पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात, बांग्लादेश के बुरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनिस का ऐलान। कहा, इससे पहले हालात मामूल पर लाना ज़्यादा ज़रूरी हैं। डॉक्टर यूनिस ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के तफ्तीशकारों से हर मुमकिन ताउन करेंगे। एहतजाज में जाबाहक अफराद का वरसा को इंसाफ की फराहमी भी तरजीह करार दे दिया।